سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ پارٹ 2۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا ملکہ سبا بلقیس نے ایمان لانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح کیا یا نہیں، تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جب آپ علیہ السلام کے حکم پر وزیر اعظم برکھیا تخت لے آئے تو اس کے کچھ دیر بعد خود کو اڑتے ہوئے بلقیس کی روانگی کا علم ہوا تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ ملکہ بلقیس اپنے ملک سے روانہ ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو عمارت تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ جنات نے سبز شیشوں سے ایک عالیشان محل تیار کر لیا جس کی کئی منزلیں تھیں۔ اوپر کی تمام منازل سفید شیشوں کی تھی۔ وہ ایک ایسا لگ رہا تھا کہ گویا وہ سارا پانی ہے، اور ان منزلوں کے نیچے دریائی جانوروں کی صورتیں بنائی، مثلا مچھلی، مگرمچھ وغیرہ۔ تیار ہونے کے بعد شیش محل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سمندر ہے جس میں مچھلیاں بھی ہیں اور دوسرے سمندری حیوانات بھی ہیں۔ بلقیس کا قافلہ جب دور سے نظر آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تمام وزراء سے کہا ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس کے تخت کو الٹا کر رکھ دیا جائے۔ پھر جب بلقیس دربار سلیمانی میں حاضر ہوئی، اپنے تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس الٹا پڑا دیکھ کر سخت تعجب میں مبتلا ہوئی، اس لیے کہ اس نے تخت کو سخت حفاظت اور پیرے میں رکھا تھا۔ پھر اپنی قوم کی طرف دیکھا تو وہ انتہائی ذہول کی کیفیت میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہارا تخت بھی اس جیسا ہے۔ بلقیس نے کہا، گویا یہ وہی ہے، میں اپنی قوم کو لے کر آپ کی تابعداری اختیار کرنے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اب تم اور تمہاری قوم مامون ہیں اور عنقریب تم دوبارہ اپنی قوم پر حکومت اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کرو گی۔ بلقیس نے واپس جانے کی اجازت طلب کی تاکہ جا کر اپنی قوم کو دین جدید کی خوشخبری سنائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، واپس لوٹنے سے پہلے سفر کی تھکاوٹ کو دور کرو، پھر چلی جاؤ۔ انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور کپڑے وغیرہ بدلنے کے لیے چلی گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں تشریف لے گئے اور کرسی پر رونق افروز ہوئے۔ بلقیس اپنی زینت کے ساتھ شیش محل کے اندر داخل ہونے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انتہائی دلکش انداز میں دیکھا جو اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ جب زمین کی طرف دیکھا تو اس کو پانی سے بھرا ایک حوض سمجھا اور کپڑوں کو گیلے ہونے کی وجہ سے اوپر اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ شیشے کا محل ہے، پانی نہیں ہے۔ اپنی ناواقفیت پر اس کو شرمندگی ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت کا اعتراف کیا، اور یقین کے ساتھ کہنے لگی، اے میرے رب، میں نے سورج کی عبادت کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ ایمان لا کر واپس لوٹی اور ہر سال حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جزیہ بھیجتی رہی۔ ناظرین گرامی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملکہ بلقیس کے ایمان لانے کے بعد اس نے کیا کیا؟ قرآن کریم میں اس کی تفصیل نہیں ملتی، تاہم تفسیری روایات کے مطابق ان کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح ہو گیا تھا۔ ابن عسکر کی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھی اور آپ علیہ السلام نے انہیں ان کے ملک واپس بھیج دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یمن میں ان کے لیے 3 محل تعمیر کروائے۔ آپ وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز قیام فرماتے۔ بیت المقدس کی تعمیر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات۔ سورۃ سبا کی آیت 14 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں فرمایا گیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم صادر کر دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے اس کیڑے نے جس نے ان کی لاٹھی کھا لی تھی۔ پھر جب سلیمان گر پڑے، اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ دراصل جنات کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے ذریعے اس عقیدے کے فساد کو واضح کر دیا۔ حقیقت یہی ہے کہ غیب کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں۔
حضرت سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس اور دیگر کئی صحابہ کرام سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ بیت المقدس میں کبھی 1 تو کبھی 2 سال تنہائی میں بسر کرتے، اسی طرح بعض اوقات وہاں 1 یا 2 ماہ تنہا رہتے اور اس کے دوران اپنا کھانا پینا ساتھ رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کا بہت سا کام مکمل کروا لیا تھا، کچھ کام باقی تھا جو جنات سر انجام دے رہے تھے، جنوں کی طبیعت میں سرکشی غالب ہے، لیکن وہ آپ کے خوف سے کام کرتے رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری موت سال بھر تک جنات سے چھپی رکھنا، تاکہ انسان جان لے کہ جنات غیب کا علم نہیں رکھتے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس دوران بیت المقدس کا کام بھی مکمل ہو جائے، کیونکہ اگر جنات کو آپ کی وفات کا علم ہو جاتا تو وہ کام چھوڑ دیتے۔ چنانچہ جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام عبادت کے لیے بیت المقدس میں اپنی مخصوص محراب میں داخل ہو گئے۔ یہ محراب شفاف شیشے کی بنی ہوئی تھی، جس میں سے باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھی۔ آپ اپنے معمول کے مطابق عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ وقت مقرر پر روح قبض کر لی گئی، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام عصا کے سہارے اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ جنات یہی سمجھتے رہے کہ وہ عبادت میں مشغول ہیں، اسی لیے وہ تعمیراتی کام میں لگے رہے، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا اور بیت المقدس کا بقیہ کام بھی مکمل ہو گیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کھا کر کمزور کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ایک دن عصا ٹوٹ گیا۔ اس وقت جنات کو آپ کی وفات کی خبر ہوئی۔ حضرت بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علماء تاریخ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر مبارک 53 سال تھی اور ان کی سلطنت 40 سال رہی۔ انہوں نے 13 سال کی عمر میں سلطنت کا کام لیا اور بادشاہت کے چوتھے سال بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔